اس کا تعلق ہماری شریعت سے ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو لازمی آنے چاہیے، اس لیے کہ آپ مرد ہیں، آپ کو آئیں گے تو آپ یہ مسائل خواتین کو گھر جا کر سکھائیں گے، اور جب خواتین یہ مسائل سیکھیں گی تو اصل میں ان مسائل کا تعلق ہے ہی خواتین کے ساتھ، تو ان کو یہ یاد کروانا ضروری ہے، اور وہ ہم لوگ ہی کروا سکتے ہیں۔ دوسری وجہ اس کا جاننے کی وہ یہ ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت جدت کا دور ہے، نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں، تو ان سب کو بھی سامنے رکھ کر شریعت کا کوئی درمیانی راستہ ایسا نکالنا جس میں ہماری شریعت بھی پامال نہ ہو اور موجودہ دور کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں، یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اب جو مسئلہ ہے وہ ہے رضاعت کا۔ رضاعت کہتے ہیں عورت کسی بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے، تو اس دودھ پلانے کے عمل کو رضاعت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 ماؤں کا ذکر کیا ہے، اور تینوں مائیں حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، وہ عورت جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری نسبی ماں ہے، یہ تم پہ حرام ہے، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی ماں یعنی تمہاری ساس، وہ بھی تم پر حرام ہے، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہوگا۔ اور تیسری ماں کا ذکر اللہ نے اسی آیت میں فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو دودھ پلانے والی عورت بھی تمہاری ماں ہے، یہ تمہاری رضاعی ماں ہے۔ تو نسبی ماں اور ساس کی ماں، جو بیوی کی ماں، اور یہ جو رضاعی ماں، یہ تینوں مائیں ہیں، ان تینوں سے نکاح نہیں ہے اور تینوں سے پردہ بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ قرآن میں اللہ نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احکامات بہت کھول کر بتائے۔ ایک حدیث میں جامع طور پر سب کچھ بتا دیا۔ وہ کیا؟ صحیح مسلم اور بخاری میں بھی یہ روایت ہے کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسبی تعلق سے حرام ہو جاتے ہیں وہی رشتے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم کن کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے؟ بہن سے نہیں کر سکتے، پھوپھی سے نہیں کر سکتے، خالہ سے نہیں کر سکتے، ماں سے نہیں کر سکتے، بیٹی سے نہیں کر سکتے، اور اسی طرح بہن سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ موٹے موٹے رشتے ہیں جن سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ یہ نسبی رشتے ہیں۔ اسی طرح دودھ پینے سے یہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک بچے نے کسی باہر محلے کی یا کسی خاندان کی عورت کا دودھ پی لیا، اب بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے، اب اس بچے کا اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اب اس عورت کی جتنی بیٹیاں ہیں، چونکہ یہ اس کا بیٹا بن گیا ہے، اب عورت کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں بن گئی ہیں، اب ان سے اس بچے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کی جتنی بہنیں ہیں وہ اس بچے کی خالہ بن گئی ہیں، ان سے بھی اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ پھر اس عورت کے خاوند کی جتنی بہنیں ہیں وہ اس بچے کی پھوپھیاں بن گئی ہیں، کیونکہ وہ آدمی اس کا رضاعی باپ بن گیا۔ تو جیسے سگی پھوپھی سے نکاح نہیں ہوگا، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ سب رشتے جو ایسے حرام ہیں وہ دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں یہ مسئلہ کتنا نازک ہے کہ عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے کتنے بڑے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، نسب کے مسائل ہیں، اور یہ سب شریعت کے اندر ان کی حفاظت کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ خاندان کے باہر رشتے کرتے ہیں تو آپ اپنے خاندان میں رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کس سے کروں، خاندان میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ کہا جی وہ درہ ہے نا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، آپ کے چچا کی جو بیٹی ہے، آپ اس سے رشتہ کر لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لا تحل لی،
کہ اس سے تو نکاح کرنا میرے لیے جائز ہی نہیں ہے، وہ بچی تو میرے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ کہ وہ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا ابنۃ اخی من الرضاع، اس لیے کہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہے۔ کیسے؟ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، سویبہ اس کا نام تھا، اسی عورت کا دودھ حضور نے بھی بعد میں پیا جب آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو اب حضور نے اور حضرت حمزہ نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا، تو حضور اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں رضاعی بھائی بن گئے ہیں۔ اب جب رضاعی بھائی بن گئے تو بھائی کی بیٹی جو ہے وہ بھتیجی ہوتی ہے، تو جیسے سگی بھتیجی سے نکاح کرنا جائز نہیں، ایسے ہی دودھ والی جو رشتوں سے بھتیجی بنے اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ میری بھتیجی لگتی ہے رشتے میں دودھ کی وجہ سے، تو اس سے تو میرا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ اسلام کا بنیادی مسئلہ جو ہم سب کو معلوم ہونا ضروری ہے، کہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے شادی کی کسی عورت سے، تو ایک عورت نے ان سے کچھ پیسے ویسے کا معاملہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس عورت نے کہا لو ہن میں تاڑے کو بدلہ لینا۔ اب اس نے بدلہ کیا لیا؟ بدلہ یہ لیا کہ اس نے محلے میں جا کر شور مچا دیا کہ عقبہ نے جس لڑکی سے شادی کی ہے، ابھی تازہ ہی شادی ہوئی تھی، میں نے عقبہ کو اور اس لڑکی کو دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، تو جب میں نے دونوں کو دودھ پلایا ہے، یہ تو رضاعی بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سب کہنے لگے ارے یہ کیا، تو نے بہن سے نکاح کر لیا، اور وہ بیچارے پریشان ہوئے۔ اب یہ مکہ میں تھے، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے مکہ سے مدینہ گئے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام کو ساری بات بتائی کہ یا رسول اللہ مجھے پورا یقین ہے اس عورت نے نہ مجھے دودھ پلایا ہے نہ میری بیوی کو پلایا ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کا تو ہمارے خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہوتا تو ہمیں کم از کم بتایا تو جاتا۔ اور وحی کے ذریعے حضور کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ یہ تو ٹھیک ہے کہ چلو وہ تمہاری ماں نہیں ہے اور تمہاری بیوی، آپس میں تم بہن بھائی بھی نہیں ہو، لیکن کیف وقد قیل، تم اس عورت کو بیوی بنا کر رکھو گے کیسے؟ پورا محلہ تو تمہیں اس کی تمہاری بہن کہہ رہا ہے کہ تمہاری بہن ہے، تو اب لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے، تمہیں اس شبے سے بچنا چاہیے، اس عورت کو طلاق دے دو۔ پھر انہوں نے اسے طلاق دی اور ایک اور نکاح کیا کسی اور خاتون سے۔ اب یہ رضاعت کے مسئلے اتنے باریک ہیں کہ آپ دیکھ لیں نکاح کے اور رشتوں کے کیسے کیسے معاملات جنم لیتے ہیں۔ اب اس میں تین کردار ہیں، ایک دودھ پلانے والی عورت، ایک دودھ پینے والا بچہ، اور تیسرا دودھ جو اس نے پینا ہے۔ ان تینوں کے مسائل میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ مسئلہ عرض کروں گا جو آج کل پیش آ رہا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے ہیومن ملک بینک، کہ جیسے بازار میں ڈبے کے دودھ ملتے ہیں جو مصنوعی دودھ ہوتے ہیں، اسی طرح اب ایک ماحول بن رہا ہے، مغربی ممالک میں تھا، ہمارے ہاں بھی اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ نکلوا کر اس کو سٹور کیا جائے، پھر اس کو فروخت کیا جائے، جن کو ضرورت ہے وہ لیں اور اپنے بچوں کو وہ پلا دیں۔ یہ ہے مسئلہ، اس کی تفصیل پھر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب سمجھیے کہ جس عورت نے دودھ پلانا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ یہ 9 سال سے زیادہ ہو، مثلا اتفاقاً کسی بچی کی عمر مثلا 8 سال ہے اور اس کی چھاتی میں دودھ اتر آیا کسی بھی وجہ سے، اب اگر وہ دودھ کسی بچے کو پلا دے گی تو یہ بچہ اس کا بیٹا نہیں بنے گا، ان کا آپس میں ماں بیٹے کا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ یہ شرط ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کی عمر 9 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، اگر اس سے کم ہے تو وہ ماں بیٹے کا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ اور وہ عورت جس نے دودھ پلایا ہے کسی بھی بچے کو، یعنی ماں تو ماں ہے نا، اس کے علاوہ کوئی پلائے، اس کو چاہیے کہ وہ اس دودھ پلانے پر گواہ بنائے۔ گواہ کون ہوں گے؟ یا تو 2 مرد ہوں گے یا ایک مرد ہو اور ساتھ میں 2 عورتیں ہوں۔ اکیلی عورتوں کی گواہی اس میں قبول نہیں ہوگی، ایک مرد 2 عورتیں ہوں یا صرف 2 مرد ہوں۔
اب وہ کیوں بنائے گی گواہ؟ مثلا ایک عورت، کوئی بچہ رو رہا تھا، عورت نے کہا چلو یہ رو رہا، میں اتنے اس کو اپنا دودھ پلا دیتی ہوں۔ اب پلانے کے بعد وہ بتا دے بھئی میں نے اس بچے کو اپنا دودھ پلایا ہے، تاکہ خاندان کو پتہ چل جائے کہ یہ عورت اس بچے کی رضاعی ماں ہے۔ کل کو یہ بچہ بڑا ہوگا تو اس عورت کی بچیوں سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر وہ نہیں بتائے گی تو پھر تو لا محالہ یہ مر جاتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں اس نے دودھ پلایا ہوا ہے۔ اب یہ لڑکا بڑا ہو کر اگر اسی کی لڑکی سے نکاح کر لے تو یہ تو بہن بھائیوں کا رشتہ ہو گیا، یہ تو جائز ہی نہیں تھا، لیکن چونکہ اس نے بتایا نہیں اس وجہ سے پتہ نہیں چلا۔ یوں بڑے بڑے پھر مسائل جنم لیں گے، جس کی وجہ سے شریعت بھی پامال ہوگی اور نسب جو ہے وہ بھی مشکوک ہو جائے گا۔ تو عورت 9 سال سے بڑی ہو اور دودھ پلا کر وہ بتا دے، گواہ بنا لے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اگر بعد میں وہ اکیلی بتاتی پھرے، جیسے اس عورت نے بتایا کہ جی میں انہوں دودھ پلایا سی، تو اس بات کا نہ تو عدالت میں اعتبار ہوگا نہ شریعت میں اعتبار ہوگا۔ بھلے واقعی پلایا ہوگا تب بھی شریعت اس کی بات نہیں مانے گی، اور اس کا یہ نہ بتانا جرم بنے گا اللہ کے ہاں، اور یہ عورت خود گنہگار ہوگی۔ اگلی بات یہ کہ جو بچہ دودھ پینے والا ہے، اس کی شرط ہے کہ 2.5 سال کے اندر اندر اگر وہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ ماں بیٹا بنیں گے۔ اگر بچے نے 2.5 سال کے بعد دودھ پیا، مثلا 3 سال کی عمر میں کسی بھی عورت کا دودھ پی لے، اب یہ عورت اور بچہ آپس میں ماں بیٹا نہیں بنیں گے، اب وہ والا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ 2.5 سال کے اندر اندر دودھ اگر پیے تو ماں بیٹا بنیں گے، اگر 2.5 سال کے بعد پیتے ہیں تو پھر یہ رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ بچہ عورت کا دودھ حلق سے اتار لے اور وہ اس کے معدے میں چلا جائے، تب یہ رشتہ قائم ہوگا۔ مثلا بچے نے دودھ منہ میں لیا اور تھوک دیا، الٹی کر دی، حلق سے نیچے نہیں اترا، تو چونکہ اس نے پیا نہیں ہے اس وجہ سے اب یہ ماں بیٹا ابھی نہیں بنے، تب ماں بیٹا بنیں گے جب دودھ اس کے حلق سے نیچے اتر جائے گا۔ یہ بات بچے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگلی بات دودھ کا مسئلہ ہے، اب یہ بہت ضروری ہے، اس کو سمجھیے۔ دیکھیے، دودھ پلانے والی عورت اگر اپنی چھاتی سے دودھ پلائے تب بھی وہ آپس میں ماں بیٹا بن جائیں گے۔ اگر اس نے چھاتی سے نہیں پلایا بلکہ دودھ کسی برتن وغیرہ میں نکال کر بچے کو فیڈر میں ڈال کر پلا دیا، یا ویسے بچے کو پلا دیا کسی ذریعے سے، چمچی وغیرہ سے، تو بھی وہ ماں بیٹا بن جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی چھاتی ہی سے پلائے گی۔ اگر برتن میں مسئلہ ہے دودھ پینے کا، بچے نے دودھ پیا چاہے چھاتی سے پیے یا کسی برتن وغیرہ کے ذریعے پیے، دونوں صورتوں میں وہ آپس میں ماں بیٹا بن جائیں گے۔ اور یہ جو ماں بیٹے کا رشتہ ہے یا بھائی بہن کا رشتہ ہے، یہ صرف عورت کے دودھ پر ہی قائم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بکری کا دودھ 2 بچے اور بچی نے پی لیا تو وہ بھی آپس میں بہن بھائی بن جائیں گے۔ جانوروں کے دودھ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق انسانی اور عورت کے دودھ سے ہے۔ تو اب دودھ چاہے برتن میں پیے یا چھاتی سے پیے تو بھی وہ ماں بیٹا بنیں گے۔ اگلی بات یہ کہ دودھ نکال کر پلایا نہیں گیا بلکہ اسے مثلا سیریلیک میں مکس کر دیا گیا، دلیے میں مکس کر کر جو ہے وہ بچے کو دیا گیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ جس چیز میں مکس کیا ہے زیادہ کیا ہے۔ مثلا سیریلیک زیادہ ہے، دودھ تھوڑا ہے، تو اب بچہ کھا لے گا تو وہ آپس میں ماں بیٹا نہیں بنے گا۔ اگر دودھ زیادہ ہے سیریلیک تھوڑا ہے، اب اگر بچہ وہ لیتا ہے تو اب وہ آپس میں ماں بیٹا بن جائیں گے۔ تو دودھ زیادہ ہوگا تو دودھ کا حکم لگے گا، دودھ تھوڑا ہوگا تو پھر دودھ والا حکم جاری نہیں ہوگا۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے مختلف خواتین کا دودھ اکٹھا ہو، مثلا ایک بچے کے فیڈر میں ایک عورت کا دودھ ڈالا، تھوڑا تھا کسی اور عورت کا بھی ڈال دیا۔ اب 2 عورتیں ہیں یا 100 عورتیں ہیں، جتنی عورتوں کا دودھ بچے نے پی لیا، چاہے کسی کا تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، وہ تمام عورتیں اس بچے کی ماں بن جائیں گی، اور یہ بچہ ان تمام عورتوں کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ اب ان عورتوں کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں بن گئیں، ان سے اس بچے کا نکاح نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ایک عورت ہو یا زیادہ ہو، حکم سب پر برابر ہی لگے گا۔ اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دودھ کو کسی پروسیس سے خشک کر لیا جائے،
جیسا یہ خشک دودھ ملتا ہے۔ اب اگر عورت کے دودھ کو خشک کیا گیا تو ظاہر ہے اس میں کیمیکل وغیرہ مکس کیے جائیں گے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ کیمیکل زیادہ ہیں یا دودھ زیادہ ہے۔ اگر دودھ زیادہ ہے تو وہ دودھ کے حکم میں ہوگا، اگر کیمیکل زیادہ ہے تو پھر وہ دودھ کے حکم میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر اسے پانی میں ملا کر بچے کو پلا بھی دیں گے تو وہ ماں بیٹے کا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ اگر کیمیکل تھوڑے ہیں، دودھ زیادہ ہے، اب اگر بچہ اس کو پی لیتا ہے پانی میں ملا کر تو اب اس کا ماں بیٹے والا رشتہ جو ہے وہ قائم ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ مثلا دودھ کو خشک کر لیا گیا، بھلے وہ سارا ہی دودھ ہے، کیمیکل بہت تھوڑے سے ہے، اب وہ دودھ بچے کو پانی میں ملا کر نہیں بلکہ بچہ ایسے ہی اس کو پاؤڈر کی طرح کھا لیتا ہے، تو بھلے وہ خالص دودھ بھی ہوگا، اب ماں بیٹے والا رشتہ قائم نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ دودھ نہیں ہے بلکہ یہ دودھ کا پاؤڈر ہے، اور حرمت جو ہے وہ دودھ سے ہوگی، اور دودھ لیکوڈ چیز کو کہتے ہیں، پاؤڈر کو دودھ نہیں کہا جاتا شریعت میں۔ اس وجہ سے وہ خالی پاؤڈر کھا لے گا بچہ تو بھی وہ ماں بیٹے کا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ اچھا، اگلی بات یہ کہ اگر بچے نے وہ جو دودھ خشک کر اگر اس کو دیا جاتا ہے اور وہ بچہ اس دودھ کو پی لیتا ہے، اب وہ مختلف عورتوں کا دودھ تھا اور اس سارے دودھ کو خشک کر لیا گیا، تو جن جن عورتوں کا دودھ اس پاؤڈر کی شکل میں آیا ہے وہ تمام عورتیں اس بچے کی ماں بن جائیں گی، اگر وہ شرط پائی جائے کہ دودھ زیادہ ہو اور بچہ اس کو لیکوڈ کی شکل میں جو ہے وہ پی لیتا ہے۔ اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ جو دودھ ہے عورت کا، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ انسان کی کوئی چیز فروخت کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ مثلا آپ اپنا خون کسی کو دے سکتے ہیں لیکن اس کے پیسے نہیں لے سکتے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اپنا گردہ کسی کو دے سکتے ہیں علاج کے طور پر، لیکن گردے کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عورت اپنا دودھ کسی بچے کو پلا سکتی ہے لیکن دودھ کو فروخت نہیں کر سکتی، ہاں دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ دیکھیے، دودھ بیچنا اور چیز ہے اور دودھ پلانا اور چیز ہے۔ دودھ پلانا ایک عمل ہے جس میں عورت کا وقت بھی لگتا ہے اور اس کی طاقت بھی صرف ہوتی ہے، تو وہ دودھ پلانے کی اجرت لینا چاہے تو لے سکتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون کے دربار میں جاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی اور اس کے پیسے بھی لے کر آتی تھی۔ علماء نے یہ مسئلہ یہیں سے نکالا کہ دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز ہے۔ جیسے دائی حلیمہ تشریف لائی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، تو وہ کیوں لے کر گئی تھی کہ دودھ بھی پلاؤں گی، پرورش بھی کروں گی، اور اس کے پیسے انہوں نے وصول کیے، اور سارے عرب میں یہ رواج چلتا تھا کہ دودھ پلانے کے پیسے دائیوں کو دیے جاتے تھے۔ تو دودھ پلانے کے پیسے تو عورت لے سکتی ہے، لیکن دودھ مثلا نکال کر کسی کو دے اور اس کے پیسے لے لے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، فروخت نہیں ہو سکتا، انسان کی کوئی چیز فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ جو ہیومن ملک بینک ہے، آیا اس کا قائم کرنا شریعت کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ تو سادہ سا جواب ہے کہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ ملک بینک بنیں گے تو ظاہر ہے عورتوں کا دودھ سٹور کیا جائے گا، مثلا اسے لیکوڈ کی شکل میں سٹور کریں گے یا خشک کر کر سٹور کریں گے۔ دونوں صورتوں میں میں جاتا ہوں کہ جی میرا بچہ ہے اور میری بیوی کا دودھ نہیں آ رہا تو مجھے دودھ چاہیے، آپ مجھے دودھ دے دیں۔ اب انہوں نے مجھے دودھ دیا، اب وہ کس عورت کا دودھ ہے انہیں بھی نہیں پتہ، کیونکہ دودھ تو کتنا سارا ہوگا، وہ پیکنگ ہوگی، اللہ جانے کن کن عورتوں کا دودھ جمع ہوا۔ اب میرے بچے نے جو دودھ پیا ہے کس عورت کا ہے یہ بھی نہیں پتہ، کتنی عورتوں کا ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ اب جب وہ پی لے گا تو وہ سب عورتیں اس کی ماں بن گئی ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے میری مائیں کون کون سی ہیں۔ اب کل کو یہ بچہ جوان ہوگا، انہی عورتوں کی بچیوں سے اگر اس کی شادی ہو جائے تو آپ بتائیں اسلام میں تو نسب کا اتنا خیال رکھا گیا ہے، زنا کو کیوں حرام کیا گیا؟ زنا پر اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ زنا کی وجہ سے نسب مشکوک ہو جاتا ہے، اور یہاں بھی نسب مشکوک ہو جائے گا، یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ نسب جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا اور نکاح کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے گڑبڑ ہو جائیں گے۔
اب جس معاشرے میں ملک بینک بنتے ہیں، مغربی معاشرہ، وہاں تو بھائی رشتے ناتے ہوتے ہی کوئی نہیں ہے، نہ انہاں دیاں دادیاں، نہ انہاں دیاں نانیاں، نہ انہاں دیاں پھوپھیاں تے نہ انہاں دیاں خالہ، انہاں نوں تو یہ بھی نہیں پتا ہوندا ساڈا پیو کیڑا ہے۔ وہاں تو ماں کے نام سے درج ہوتے ہیں اور ماؤں ہی کا پتہ ہوتا ہے۔ کم لوگ ہیں جن کو اپنے ماں اور باپ دونوں کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اکثر وہاں کا معاشرہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، ان کو باپ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا اور نہ وہ نسب کا اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے نسب محفوظ نہیں کرنا وہ ملک بینک بنا بھی لیں گے تو انہیں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ بھائی ہم نے تو نسب کی حفاظت کرنی ہے، ہمارے لیے ملک بینک بنانا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ملک بینک میں جو دودھ ملے گا وہ فری نہیں ملے گا، پیسوں کا ملے گا۔ اور ابھی میں نے مسئلہ بتایا کہ انسان کے جسم کی کوئی چیز بھی عطیے کے طور پر تو دی جا سکتی ہے، فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ انسان کی عزت اور شرافت کے خلاف ہے کہ اس کی چیزوں کو بیچا جائے۔ اکثر آپ نے گلیوں میں دیکھا ہوگا وہ آتا ہے وال بیچ لو، وال کنگیاں والے وال، اتنے روپیے پائیا۔ میں ایک دفعہ اس سے ملا، میں نے کہا بھائی یہ جو آپ کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے بالوں کا خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے؟ کہتا جی مینوں تے نہیں پتا۔ تو میں کہا ہن پتہ لگ گیا؟ کہتا جی وہ تو ٹھیک ہے، مینوں اور کوئی کام آندا ہی نہیں، میں اور کام کی کراں گا۔ میں نے کہا یار اتنے کام ہے دنیا میں، تو وہ کام کر لے، تو نے پھیری لگانی ہے کسی چیز کی لگا لے۔ مجھے کہتا ہے مولوی میں سوچاں گا فی الحال، تو مینوں ادھا ہی چھڑ دے۔ تو اب وہ بال خریدتا ہے، لوگ بال بیچ بھی دیتے ہیں عورتیں۔ اب بال بیچ کر پیسے لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی دودھ بیچ کر پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب وہ دودھ بکے گا تو یہ بھی تو اسلام کا بہت بڑا حکم جو ہے وہ پامال کیا جائے گا، اس لیے بھی اس کا ہونا صحیح نہیں ہے۔ اگلی خرابی یہ ہے کہ وہ عورتیں جو تنگ دست ہیں، اب وہ دیکھیں گی کہ گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، بچے تنگ ہیں، اب وہ کیا کریں گی؟ وہ اپنا دودھ چوری چھپے جا کر بیچنا شروع کر دیں گی۔ جیسے پچھلے دنوں اب تو حکومت نے پابندی لگا دی نا کہ گردہ چینج ہوگا تو آپ کا رشتہ دار گردہ دے سکتا ہے، کوئی اور گردہ نہیں دے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا گردے فروخت ہوتے تھے، 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کے لوگ گردے بیچ دیا کرتے تھے اپنی معاشی تنگی کی وجہ سے۔ اسی طرح عورتیں معاشی تنگی کی وجہ سے اپنا دودھ بیچنا شروع کر دیں گی، اور شریعت میں تو یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا دروازہ کھلے گا شریعت کے حکم کو پامال کرنے کا۔ اسی طرح ایک پرابلم اس میں جو بڑی آئے گی وہ یہ کہ جو خواتین ہیں مثلاً مالدار عورتیں، اور وہ عورتیں جو مثلاً نوکریاں کرتی ہیں اور مصروفیت بہت ہے، انہیں موقع نہیں ملتا زیادہ، اور وہ عورتیں جن کو فٹ رہنے کا بڑا شوق ہے، اب وہ کہیں گی بھی ہم بچوں کو دودھ پلائیں گے، ہمارے تو فگر جو ہیں وہ سارے امبیلنس ہو جائیں گے، تو لہٰذا ہم تو دودھ نہیں پلاتی اپنے بچے کو۔ تو ماں کے ذمے واجب ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ہاں الا یہ کہ دودھ آ نہیں رہا وہ الگ بات ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ماں کہے میں چونکہ مالدار ہوں میں دودھ خرید کر بچے کو پلا دوں گی، کیونکہ وہ بھی تو عورت ہی کا دودھ ہے، بچے کی صحت میں تو فرق نہیں پڑے گا، تو وہ دودھ خرید کر پلائیں گی، خود نہیں پلائیں گی اپنے بچے کو، حالانکہ اللہ نے ان پر واجب کیا تھا اپنے بچے کو دودھ پلانا۔ ایک عورت کہتی ہے میں سویرے نوکری تے جانی، شام نو آنی، میں بچے نو کتھوں دودھ پلاواں، وہ بھی خرید کر بچے کو پلائے گی۔ تو جو اپنی ذمہ داری ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہے، اور وہ عورتیں جو خوبصورت اور فٹ رہنا چاہتی ہیں وہ بھی کہیں گی ہم بھی خرید کر پلا دیتی ہیں۔ اس طرح شریعت نے جو کام ماں کے ذمے لگایا تھا، ماں اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، اور ماں اور بچے کا جو رشتہ چھاتی سے قائم ہوتا تھا وہ سارا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا، وہ محبتیں ختم ہو جائیں گی جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ماں بیٹے کی قائم ہے، بعد میں وہ محبتیں نہیں رہیں گی۔ اب یہ وہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے ملک بینک کا قیام ہمارے معاشرے میں کم از کم اس کی گنجائش نہیں ہے اسلامی معاشرے میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ مثلا ایک عورت کی چھاتی میں دودھ نہیں آ رہا، اب بچے کو کچھ تو پلانا ہے نا، اب وہ کیا کرے گی؟ بھائی کچھ نہیں کرے گی، وہ کسی عورت کو تلاش کرے جو اس بچے کو دودھ پلا دے۔
اور اس بچے کو عورت کو دودھ پلانے کے پیسے دے دے۔ کئی خواتین ہوتی ہیں ان کے چھاتیوں میں دودھ ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی پلا سکتی ہیں، آپ کے بچوں کو بھی پلا سکتی ہیں، ان کا دودھ آتا ہے چھاتی میں۔ تو آپ ایسی عورتیں تلاش کریں، ان کو پیسے دیں، اپنے بچوں کو دودھ پلوا دیں، بچہ بھی صحت مند، آپ کا کام بھی ہو گیا۔ تو ملک بینک کی کیا ضرورت ہے بھئی آپ کو؟ اچھا، دوسری بات کہ عورت نہیں مل رہی دودھ پلانے والی، اور ماں کا دودھ بھی نہیں آ رہا، اب کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے، لیکٹوجن زندہ باد، بازار سے مصنوعی دودھ خریدیں۔ اب بھی تو عورتیں پلاتی ہیں نا مصنوعی دودھ اپنے بچوں کو، جن کا آپریشن ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کا دودھ ابھی نہیں دینا، تو انہیں پھر لیکٹوجن ہی گھول گھول کر پلاتے ہیں، اور بچے آسانی سے وہ دودھ پی لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر وہ ساری نیوٹریشنز ہوتی ہیں جو بچے کو چاہیے، تو وہ مصنوعی دودھ بچے کو پلایا جا سکتا ہے، تو اس سے بھی کام چل جائے گا۔ بالفرض ڈاکٹر کہے کہ مصنوعی دودھ بھی اسے نہیں پلانا اور عورت ہی کا پلانا ہے اور ماں کا بھی نہیں آ رہا، اب کیا کریں؟ اس کو کہتے ہیں حالت اضطرار۔ یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں خنزیر کے کھانے کی بھی گنجائش دے دی جاتی ہے کہ اسے حلال مل ہی نہیں رہا، ہے ہی خنزیر کا گوشت، تو شریعت کہے گی کھا لے بھائی جان بچانے کے لیے۔ اسی طرح بچے کی جان بچانے کے لیے اب کسی عورت سے دودھ خرید کر پلایا جائے تو شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے۔ اب کسی ذریعے سے کہیں سے دودھ مل جائے تو شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی پھر تے بنا لینا چاہیے تھا کیونکہ اتنا دی لوڑ پہ ہی جاندی ہے۔ کروڑ میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے ڈبے کا نہیں پلانا، عورت ہی کا دودھ پئیں گے تو اس کی زندگی بچے گی ورنہ یہ بچہ مر جائے گا۔ یہ کروڑوں میں ایک آدھی بچہ ہوتا ہے، اور شریعت اس وقت ایسی چیزوں کی اجازت دیتی ہے جب اس کی بہت زیادہ ضرورت ہو جائے اور بہت زیادہ اس کی حاجت پیش آ جائے، تب اس کی اجازت ملتی ہے، ورنہ ایک دو بچوں کے لیے شریعت ایسے معاملات کی اجازت نہیں دیتی، ان کا کام کسی اور طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے، آپ سے درخواست یہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ ہمارے ملک کا جو آئین ہے اس میں یہ طے ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اور ملک میں کوئی بھی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اب اگر ملک بینک کا قیام پاکستان میں کروایا جائے گا تو آئین پاکستان کی مخالفت ہوگی، یا تو علماء کرام کو اعتماد میں لیں، آپ بتائیں بھی اتنی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، تو پھر وہ خنزیر کی طرح گنجائش دے دیں گے، چلو جن جن کو ایسی ضرورت پیش آتی ہے وہ بھائی لے لیا کریں۔ پھر آگے اس کے پورے مسائل ہیں کہ جس عورت کا دودھ آپ نے لیا ہے اس عورت کا پورا ڈیٹا آپ کو لکھنا ہوگا، اور وہ نادرا والوں کو بتانا ہوگا کہ اس عورت کا دودھ ملک بینک میں آیا ہوا ہے اور فلاں بچے کے لیے اس کا دودھ گیا ہے، تو نادرا والے وہاں اسے فیڈ کریں اپنے کمپیوٹر میں کہ اس عورت کا دودھ فلاں بچے کو ملک بینک سے دیا گیا ہے، وہ اس کا رضاعی بیٹا ہے، تاکہ کل کو رشتے ہوں تو نادرا سے چیک کیا جا سکے بھئی اس کا کہاں کہاں رشتہ بنتا ہے، کہاں کہاں نہیں بنتا ہے۔ پھر یہ پورا نظام علماء بنا کر دیں گے کہ بھائی یوں ملک بینک چلایا جا سکتا ہے۔ اے کوئی کریانے دی دکان نہیں ہے ادھر دودھ پھڑو تے بیچی جاؤ، اللہ خیر صلی اللہ۔ بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، جب ہوگی تو علماء کو اعتماد میں لے کر ان سے پورا طریقہ کار لیا جائے، پھر بنا لیا جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا، آج کل یہ ایشو بڑا عام ہے اور اس کے بارے میں بڑی باتیں بھی چل رہی ہیں، تو آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل آنا ضروری تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔